میں لال شہباز قلندر کے مزار پر دھمال ڈالتی تھی۔ رات ہوتی تو ادھر ہی ڈیرا لگا کر سو جاتی، مگر ایک روز دھمال ڈالتے ہوئے ٹانگ مڑ گئی۔ 3 دن اکیلی لیٹی تڑپتی رہی، کسی نے پانی تک کا نہ پوچھا۔ میں پاس برساکی کے نیچے جا کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو میں گھبرا کر جب آنکھ کھولی تو ہوش اڑ گئے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ماں باپ بیٹیوں کے لیے کتنا بڑا سہارا ہوتے ہیں، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ابا تو پہلے سے انتقال کر چکے تھے، مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، دونوں ہی شادی شدہ، بال بچے دار تھے۔ میں جب تک ابا حیات تھے مجھ سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے۔ بھائیوں نے بھی ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، لیکن ابا کے انتقال کے بعد جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ان کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ بھابھی کو نہ جانے کیوں مجھ سے چڑ تھی۔ پہلے پہل تو چپ رہی، لیکن جب یہ دیکھتی کہ بھائی مجھے خاص توجہ دیتے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے نہ جانے بھائی کے کان میں میرے خلاف کیا زہر گھولنے لگی کہ وہ اب مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے کیا، انہوں نے تو امی سے بھی بات چیت کم کر دی تھی۔ ہمیں پھر دوسرے بھائی سے امیدیں وابستہ ہو گئیں کہ وہ ضرور شادی کے بعد ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، لیکن اس کی بیوی نے تو آتے ہی فسادات شروع کر دیے۔ ہر وقت وہ مجھ پر الزام تراشی کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ ایک بار کہنے لگی کہ اس کے سونے کی چین نہیں مل رہی، پورے گھر میں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی میری چین شفق نے چوری کی ہے۔ یہ سن کر میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ امی بھابھی سے کہنے لگی ہم تمہیں چور نظر آتے ہیں؟ تم ہوتی کون ہو میری بچی پر الزام لگانے والی؟ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ میرے دونوں بھائی یہ سن کر چپ تھے اور دونوں بھابیاں مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا بھائی میں نے کوئی چوری نہیں کی، مگر بھابھی کہنے لگی کہ اس کے سامان کی تلاشی لو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے میرے خلاف کون سا منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی میری الماری کھولی، کپڑوں کو الٹ پلٹ کیا تو سونے کی چین نظر آ گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت سے چیخ پڑی۔ میں نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں رکھی، میں نہیں جانتی کہ یہ کس نے رکھی ہے۔ بھابھی کہنے لگی ہاں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، تمہارا تو کام ہی یہی ہے۔ تم بھائیوں کے سامنے معصوم بنی رہتی ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن سے زیادہ تو معصوم دنیا میں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، ایک ہم ہی برے ہیں۔ میری امی بھی آنسو بہانے لگی، لیکن بھائیوں کو بھی اپنی بیویوں پر اعتبار تھا، نہ مجھ پر نہ میری ماں پر۔ امی نے تو اس کے بعد چپسی سادھ لی تھی اور میں بھی خاموش ہو گئی۔ امی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں ان کے لیے روٹی بنا رہی تھی تو جیسے میں نے دیسی گھی کا ڈبہ کھولا، بھابھی نے وہ ڈبہ مجھ سے چھین لیا۔ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بڑھیا کو دیسی گھی کھلانے کی، کمائے ہمارے شوہر اور کھا جاؤ تم ماں بیٹی، سوکھی روٹی کھلایا کرو اس بڑھیا کو۔ یہ کہہ کر وہ دیسی گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ ہی باہر لے گئی۔ میں نے جب سوکھی روٹی امی کے سامنے رکھی تو وہ دیکھنے لگی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ سمجھ گئی کہ یقیناً بہو نے ہی گھی کا ڈبہ دینے سے منع کیا ہوگا۔ ٹپ ٹپ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ سوکھی روٹی بمشکل ان کے حلق سے اتری، لیکن وہ میری ماں کی آخری روٹی ثابت ہوئی تھی جو انہوں نے کھائی۔ شاید ان سے بچوں کا رویہ برداشت نہیں ہوا، یا پھر شاید اللہ بھی اس کو اس دکھ بھری زندگی سے نجات دینا چاہتا ہوگا، اسی لیے ابدی نیند سلا دیا۔ صبح جب امی اٹھی نہیں تو میں پریشان سی ہو گئی۔ میں نے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ہل جل ہی نہیں رہی تھی، نہ ہی آنکھیں کھول رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر بھائی اور بھابیاں کمرے میں آ گئے۔ بھائی نے ڈاکٹر کو بلایا، لیکن اس نے کہا کہ وہ کافی گھنٹوں سے انتقال کر چکی ہیں۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی، نہ باپ رہا تھا نہ ماں، اور بھائیوں کے رویے تو پہلے ہی بدل چکے تھے۔ میں ان سے کیا امید رکھ سکتی تھی؟ ایک بار بھی مجھے کسی بھائی نے اپنے ساتھ لگا کر تسلی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ تم کیوں فکر کرتی ہو، ہم تو ہیں نا تمہارے ساتھ۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں تھی۔ چند دن کے بعد ہی میری بھابھیوں نے گھر کی ملازموں کو چھٹی دے دی اور میرے کمرے میں آ کر میرا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے سلام پھیرا اور جائے نماز سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو بھابھیاں کہنے لگیں کہ کب تک مہارانی بن کر یہاں بیٹھی رہو گی اور ماں کا سوگ مناتی رہو گی؟ چلو باہر آؤ اور گھر کا کام کرو۔ ملازمہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے اور تمہارے بھائی درختوں سے پیسے توڑ کر نہیں لاتے جو یہاں پر تمہیں پالتے رہیں۔ میرا کوئی بھی تو نہ تھا، نہ کوئی ایسا گھر کہ اس گھر کو چھوڑ کر وہاں چلی جاتی، اسی لیے میں نے گھر کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہر کام ہی میرے ذمہ پڑتا چلا گیا۔ سب کے کپڑے میں دھوتی تھی، صفائی میں کرتی، کچن کا کھانا میں پکاتی، برتن سب کچھ میرے سر پر تھا۔ پورا دن تھکا دینے والا کام کرنے کے بعد مجھے روٹی بھی ایک ہی ملتی تھی، ایک روٹی دوپہر کو اور ایک ہی رات کو، جس سے میرا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا۔ میری صحت پہلے سے گرنے لگی تھی۔ میں 23-24 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میرے
بھائیوں کو میری شادی کی کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ انہوں نے کسی سے بھی رشتے کی بات نہیں کی تھی، یا شاید بھابھیوں نے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انہیں میری صورت میں مفت کی نوکرانی جو مل گئی تھی، اور اگر ویسے بھی کوئی بھولا بسترا میرا رشتہ لے کر آتا تو میری بھابیاں 100 نقص میرے اندر نکالنے لگتی۔ رشتے والے میرے عیب سن کر دوبارہ میرے گھر پر قدم نہ رکھتے۔ لیکن ایک بار میرا رشتہ آیا بھی پڑوس سے تھا۔ شاید وہ میرے حالات سے واقف تھے، میری بھابیوں کا رویہ دیکھتے اور سنتے رہتے تھے۔ شاید ان کو ہی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ وہ خاتون میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئی، لیکن بھابیوں نے کہا کہ ہم نے کہیں شادی نہیں کرنی اس کی۔ ان کے سامنے بھی میری بھابیوں نے میری برائیاں کرنی شروع کر دی، لیکن وہ خاتون کہنے لگی یہ جیسی بھی ہے مجھے سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ تو میری بڑی بھابی بول پڑی، کہنے لگی کیوں، ایسا بھی کیا ہے جو اسی سے شادی کرنی ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اگر آپ لوگ جہیز نہیں دینا چاہتے تو میں سادگی سے نکاح پڑھا لیتی ہوں، لیکن مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ یہ سن کر میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میری بھی زندگی کچھ آسان ہو جائے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی مزید عذاب میں ڈلنے والی ہے۔ وہ عورت جانے سے پہلے کہہ گئی کہ میں چند دن بعد اپنے شوہر کو اور اپنے بڑے بیٹے بہو کو بھی ساتھ لاؤں گی اور یہاں اس کے بھائی سے رشتہ پکا ہی کروا کر جاؤں گی۔ وہ گھر سے چلی گئی، لیکن جیسے ہی میرے بھائی رات کو گھر واپس آئے، میرے بھابھیوں نے تو ایک طوفان برپا کر دیا۔ کہنے لگی اپنی بہن کی آوارہ گردیاں بھی دیکھ لو، برابر والے لڑکے سے نین مٹکا لگا رکھا ہے اور ہمیں یہاں کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ میں بھی کہوں کہ یہ چھت پر کپڑے ڈالنے جاتی ہے تو گھنٹوں لگا کر واپس کیوں آتی ہے؟ اب پتہ چلا اس نے گوڑ ماری نے تو لڑکے پھنسا رکھے ہیں۔ ایک کی ماں تو آج اس کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور دیکھو باقی دنوں میں کون کہاں سے آتا ہے۔ ہم نے تو کبھی ماں باپ کی مرضی کے بغیر باہر دروازے پر کبھی کھڑے تک نہیں ہوئے، اور یہ لڑکی، اس کو تو دیکھو، توبہ توبہ۔ چھوٹی بھابھی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بڑے آرام سے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر بھائی کو بتایا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں اس عورت کو نہیں جانتی، اور نہ ہی میں نے اس کے بیٹے کو کبھی دیکھا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بھائیوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے تو محلے میں ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہے، ہمارے ماں باپ کی عزت کو زمین پر رولنا چاہتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے بڑی بے حسی کا مظاہرہ دکھایا اور مجھے بہت مارا، اور یہ دیکھ کر میری دونوں بھابیاں مسکراتی رہی۔ مار مار کر میرے بھائیوں نے مجھے نیم مردہ سا کر دیا تھا اور کمرے میں پھینک دیا۔ مجبوراً مجھے ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جو میں کرنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 دن میں اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی، لیکن کسی نے مجھے پانی تک نہ پوچھا۔ میں ہمت کر کے کھانا بنایا اور کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ جیسے ہی رات ہوئی اور سب سو چکے، میں نے خود پر ایک کالی چادر اوڑھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ صحن میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے چپکے سے مین دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اگلی منزل کیا ہے، لیکن میں یہ سوچ چکی تھی کہ مجھے واپس گھر نہیں جانا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی سنسان سڑکوں پر نہ جانے کہاں جا رہی تھی کہ جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جب میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو اس میں نشے میں دھت 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں تیز میوزک چل رہا تھا اور بیہودہ گانے لگے ہوئے تھے، اور لڑکوں کے ہاتھ میں بیئر کے کین تھے۔ یہ دیکھ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی میرے ہی پیچھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ شاید میری رفتار کا مذاق اڑا رہے تھے یا چاہتے تھے کہ میں بھاگ بھاگ کر تھک جاؤں تو وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائیں۔ میں بھاگتے بھاگتے بس اسٹاپ تک پہنچی تھی۔ عین اسی وقت ایک بس وہاں پر آ کر رکی۔ چند لوگ بس اسٹاپ پر کھڑے تھے کہ ان کو شاید اپنی اسی بس کا انتظار تھا۔ جیسے اس کا دروازہ کھلا میں فوراً سے بس میں سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بس لال شہباز قلندر کے مزار پر جا رہی ہے۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو اماں کی زندگی میں ہی میں نے چھپا کر سنبھال رکھے تھے۔ میں نے وہ بس کنڈکٹر کو دی اور ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ اپنوں کو میں آزما چکی ہوں۔ اللہ کے ولی کے دربار پر جاؤں گی تو یہ یقیناً یہی میرے لیے بہتر ہے، مجھے وہاں پر پناہ مل جائے گی۔ کافی گھنٹوں کی مسافت کے بعد لال شہباز قلندر کے مزار کے سامنے ہماری بس رکی اور مسافر اترنے لگے۔ میں بھی اپنی چادر لپیٹ کے وہیں اتر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہی میری منزل ہے، مجھے یہیں رہنا ہے۔ میں پورا دن لال شہباز قلندر کے مزار پر ایک کونے میں بیٹھی عبادت کرتی رہتی تھی، اللہ کے حضور دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ جب لنگر بٹتا میں بھی وہاں پر لائن میں بیٹھ جاتی، وہیں پر میرا پیٹ بھی بھر جاتا تھا۔ میں دنیا کے جو رنگ دیکھ چکی تھی، میرا دنیا سے دل ہی اٹھ چکا تھا۔ میں اپنا چہرہ ہر وقت چھپائے رکھتی تھی۔ ایک بار ایک نیک خاتون آئی جو جوڑے تقسیم کر رہی تھی۔ میں نے پچھلے 8 دن سے وہی جوڑا پہن رکھا تھا۔
جو میں گھر سے پہن کر آئی تھی۔ اس نے مجھے نیا جوڑا دیا اور نئے کالے رنگ کی چادر بھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میرے پاس 2 جوڑے موجود ہیں۔ میں نے نہا دھو کر جوڑا پہنا اور اپنا جوڑا دھو کر ایک سائڈ پر سکھانے کے لیے رکھ دیا۔ اسی طرح مجھے کھانا پینا بھی مل جاتا تھا اور پہننے کو لباس بھی۔ میرا باقی سارا وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ لال شہباز قلندر دربار کے صحن کا ایک کونا میں نے عبادت کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ وہاں گھنے درخت کی چھاؤں بھی موجود تھی۔ جب میں تھکن سے چور ہو جاتی تو میں وہیں لیٹ جاتی۔ شام کو جب ڈھول بجتا تو مجھ پر ایک وجد ستاری ہونے لگتا۔ میں اپنے ہوش کی دنیا سے غافل ہو کر ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈالنے لگتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیروں میں کیسی بے چینی سی چھا جاتی تھی۔ نہ مجھے اپنے ہاتھوں پر اختیار تھا اور نہ ہی اپنے پیروں پر۔ دھمال ڈالتے ہوئے مجھے ہوش ہی نہ ہوتی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں اس دنیا میں نہیں ہوں، کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی ہوں، جہاں کوئی غم، کوئی دکھ نہیں ہے۔ لوگ مجھے مست سمجھنے لگے تھے، اسی لیے مست سمجھ کر کوئی میرے قریب نہ لگتا۔ لیکن ایک بار جو میرے ساتھ ہوا، میرے پاس اسے بتانے کے لیے شاید لفظ موجود نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی دھمال شروع کیا، میرا پاؤں برے طریقے سے مڑ گیا۔ مجھ پر اس قدر وجد طاری تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کچھ۔ پاؤں مڑا تو میں بری طرح بلبلانے لگی اور وہیں بیٹھ گئی۔ وقتی طور پر مجھے وہاں موجود خواتین نے پکڑا اور میرے اسی کونے پر مجھے چھوڑ دیا جہاں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ میں اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئی۔ میرے پیر میں اتنی شدید درد تھی کہ میں چل بھی نہیں پا رہی تھی، کررا رہی تھی، لیکن یہاں بھی شاید میرا کوئی اپنا موجود نہ تھا۔ میں پوری رات درد سے کرراتی رہی، لیکن میری سسکیاں کسی نے نہ سنی۔ سب بڑی مشکل سے میں لنگڑاتے ہوئے دربار میں بنے غسل خانے میں گئی۔ بمشکل میں نے وضو کیا اور لنگڑاتے ہوئے میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ رو رو کر اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، کیا تیرا کوئی ایسا نیک بندہ نہیں جسے مجھ پر رحم آ سکے؟ کیا میں سب کو بری لگتی ہوں، کسی کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا تیری نظر میں بھی میں بہت بری انسان ہوں؟ تو مجھ پر کوئی نظر کرم نہیں فرماتا، پر تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اس وقت اپنی محبت سے نواز دے۔ پروردگار، کاش کہ میرے اختیار میں ہو تو میں سجدہ کروں اور میرے سامنے تیری کرسی موجود ہو۔ میں رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے سر پر نور کا سایہ ہے۔ اے میرے اللہ، مجھ سے دنیا نے منہ موڑ لیا ہے۔ بھائی مجھ سے محبت نہیں کرتے، جو مجھ سے محبت کرتے تھے میرے ماں باپ تھے جو تیرے پاس جا چکے ہیں۔ اب تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو ہی میرا سہارا بن۔ میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ 2 سے 3 دن گزر گئے تھے، مجھے بھوکے پیاسے، لیکن کوئی بھی مجھے کھانا لا کر نہیں دے رہا تھا۔ میں خود چل کر لنگڑاتے ہوئے وہاں نہیں جا سکتی تھی جہاں کھانا ملتا تھا۔ بمشکل ہی میں وضو خانے تک ہی جاتی تھی، اور وہ بھی درد سے تڑپ کے اور بلبلاتی ہوئی، کیونکہ وضو خانہ قریب تھا۔ ایک رات میں ایسے ہی بھوک کے مارے بحال درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے تیز برسات شروع ہو گئی۔ پانی مجھے پورا بھگو چکا تھا۔ سامنے والے برساتی کا فاصلہ کم تھا، اسی لیے میں برساتی کے نیچے چھپ گئی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی کہ مجھے لگا جیسے میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیسے میں نے آنکھ کھولی تو سامنے ایک سفید لباس میں بزرگ تھے۔ کہنے لگے، بیٹا ہمت نہ ہارو، تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے، کبھی اس سے اس کا سب کچھ چھین کر تو کبھی اسے دنیا جہان میں سب کچھ دے کر۔ تم اس آزمائش میں ثابت قدم رہو، اگلے ہی قدم پر تمہیں وہ انعام ملے گا جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ نے تو میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کھانا پڑا تھا، گرم اور تازہ کھانا۔ بھوک کی شدت سے میرے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھنے کی تاب نہ لا رہی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے کھانا کھایا۔ کھانے کی لذت اتنی زیادہ تھی کہ میں ایک کے بعد ایک نوالا بڑی بےتابی سے اپنے اندر ڈال رہی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے میری آنکھوں سے واقعی پردہ ہٹ چکا تھا۔ مجھ پر اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ میں اللہ کے نیک لوگوں میں شمار ہو گئی۔ میں جس پر بھی درود شریف پڑھ کر دم کرتی اس کو شفا مل جاتی اور وہ مجھے دعائیں دیتا چلا جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے نورا بی بی کے نام سے مشہور کر دیا۔ 20 سال ہو گئے میں لال شہباز قلندر کے مزار کے اسی کونے میں بیٹھی ہوں اور میرے پاس مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بے شک درود شریف میں شفا ہے اور میں وہی پڑھتی ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کمال اللہ کی ذات کا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اس نے مجھے لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دیا اور وہ سب دکھ بھلا دیے جو کبھی میری زندگی میں ایک بھیانک وقت بن کر آئے تھے۔